الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں افعال مقاربہ کا بیان۔ افعال مقاربہ یہ وہ افعال ہوا کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے۔ اس اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے سب کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ افعال مقاربہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا حصول کیا ہو چکا ہے؟ قریب ہو چکا ہے، تو اس اعتبار سے سب کا نام افعال مقاربہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی جو ہوتی ہیں وہ تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ افعال مقاربہ کی تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ افعال مقاربہ کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک اعتبار سے کہ خبر کے قرب خبر کی صرف امید ہو۔ ایک نمبر ایک، قرب خبر کی صرف امید ہو، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ بیان کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرب خبر کے اسباب ظاہر ہو جاتے ہیں، حصول قریب ہو جاتا ہے، قرب خبر کے اسباب ظاہر ہونے لگتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اور تیسری جو ہے خبر کا حصول شروع ہو چکا ہے۔ خبر کا حصول پہلی ہو کہ امید ہونے لگتی ہے، قرب خبر کی امید ہونے لگتی ہے، اور دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ قرب خبر کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، اور تیسری یہ کہ قرب خبر کے جو کیا ہے، خبر کا حصول شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تین قسمیں ہوئیں افعال مقاربہ کی۔ اب ان کے لیے جو الفاظ کا استعمال ہے وہ کس کے لیے کیا کریں گے، وہ ساری تفصیل اس میں بیان کریں گے۔ کس کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہوگا کہ یہ افعال جو مقاربہ ہیں، افعال مقاربہ یہ اصل کے اعتبار سے اس کی تعریف یوں کریں گے کہ یہ وضع اس لیے کیے گئے ہیں کہ خبر کے قرب کو فاعل سے قریب کرنے کے لیے، فاعل سے خبر کا کو قریب کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ اب ان کو جو افعال مقاربہ، یہ افعال مقاربہ جو افعال ناقصہ کی طرح ہوتے ہیں، تو مگر تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں ان کی جو خبر ہوا کرتی ہے وہ عام ہوا کرتی ہے، چاہے جملہ آئے، چاہے بغیر ان کے آئے، چاہے مضارع آئے، کچھ آئے۔ لیکن افعال مقاربہ کی جو خبر ہوا کرتی ہے وہ خاص ہوا کرتی ہے اور وہ فعل مضارع ہوا کرتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے ان میں، ورنہ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں افعال ناقصہ کی طرح، مگر یہ کہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے۔ اب تھوڑا فرق ہو جاتا ہے کہ کہاں پر ان کا لانا ضروری ہوتا ہے، کس کی خبر میں، اور کس میں ان کا نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں افعال المقاربتی ہی افعال وضعت لدلالتی علی دنو الخبر لفاعلیہ۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں دلالت کرنے کے لیے علی دنو الخبر لفاعلیہ، کہ ان کے فاعل کے لیے خبر کے قرب پر دلالت کرنے کے لیے، اپنے فاعل کے لیے خبر کے قرب پر دلالت کرنے کے لیے کیا وضع کیے گئے ہیں۔ وہی علی ثلاثۃ اقسام، اور افعال مقاربہ کی تین قسمیں ہیں۔ الاول للرجا، پہلا جو افعال مقاربہ ہیں وہ فعل رجا کے لیے آیا کرتے ہیں، اور فعل رجا کے لیے وہ کیا ہے؟ عصا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عصا کا استعمال ہوا کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے یہ فعل جامد ہے، اس کی گردان نہیں ہوتی، صرف ماضی آتا ہے، ماضی کی کچھ گردان ہوتی ہے اس کی، صحیح ہے نہیں؟ مثلاً یہ اس کی ماضی کی گردان ہوتی ہے عصا، عصت، عصائیں، عصیت، عصیتما، عصیتم، عصیتمنا وغیرہ، اس طرح کی گردان اس کی ماضی کی صرف ہو جاتی ہے، باقی مضارع وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اول رجا کے لیے، اور وہ عصا ہے، وہو فعل جامد، اور یہ ایک فعل جامد ہے، لا یستعمل منہ غیر الماضی، اس سے ماضی کے علاوہ استعمال نہیں ہوتا، صرف ماضی ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہو فی العمل مثل قعدہ،
اور یہ عمل میں جو ہے وہ قاعدہ کے مثل ہے۔ قاعدہ کے مثل کیسے عمل میں؟ کہ قاعدہ جس طرح اسم کو رفع اور خبر کو کیا کرتا ہے، اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی خبر بھی، عصا کی بھی خبر کیا ہوتی ہے، فعل مضارع ہوتی ہے۔ مگر یہ فرق یہ ہے کہ قاعدہ کی جو خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے، اور عصا کی جو خبر ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ جیسے عصا زید ان یقوم، امید ہے کہ زید کھڑا ہو، تو یہاں پر دیکھیں کہ عصا کی طرح ہے، کیسے کہ دونوں کی خبر جو ہوتی ہے فعل مضارع ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قاعدہ کی خبر بغیر ان کے ہوتی ہے اور عصا کی خبر کیا ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے محل نصب میں ہوا کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں قاعدہ کی طرح الا ان خبرہ فعل مضارع مع ان، مگر اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ نحو عصا زید ان یقوم، امید ہے کہ زید کیا ہوگا، کھڑا ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى اسْمِهِ، اور جائز ہے کہ ان کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسما پر، صحیح ہے نہیں؟ اور جائز ہے کہ ان کی خبروں کو ان کے اسما پر مقدم کر دیا جائے۔ جیسے یوں کہا جائے عَسَىٰ أَن يَقُومَ زَيْدٌ، تو دیکھیے ان یقوم جو اس کی خبر تھی وہ اس کو مقدم کر دیا، اور لیکن اب ایسی صورت میں یہ مل کر کے صرف فاعل بن جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ یعنی عصا جو ہے ہم فعل مقاربہ کہیں گے، اور ان یقوم، ان مصدریہ، یقوم فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے فاعل ہو جائے گا کس کا، عصا کا۔ عصا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور پہلی والی جو ترکیب ہوگی عصا زید یقوم، عصا فعل مقاربہ، زید اس کا اسم، اور ان یقوم، ان یقوم ان مصدریہ، یقوم فعل مضارع، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوگی، خبر ہو جائے گی عصا کی۔ عصا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو جب اس کو مقدم کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، صرف فاعل پر پورا ہو جائے گا۔ تو یہی کہتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى اسْمِهِ، اور اس کی خبر کی تقدیم جائز ہے اس کے اسما پر، جیسے عصا یقوم زید۔ وَقَدْ يُحْذَفُ ان، دیکھیں ان کے ساتھ تو استعمال ہوتا ہے عصا، لیکن کبھی کبھی اس کے ان کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے ہم کہیں قاعدہ، جیسے عصا زید یقوم، امید ہے کہ زید کیا ہو، کھڑا ہو۔ اب فرماتے ہیں یہ ہو گیا پہلے والے کے بارے میں، تفصیل ہو گئی۔ پہلے کے یاد رکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ ماضی اس کا استعمال ہوتا ہے، یہ فعل جامد ہے، اس کا استعمال صرف ماضی ہوتا ہے۔ یہ خبر قاعدہ کی طرح ہے، کس طرح سے، عمل کے اعتبار سے، جس طرح قاعدہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ایسی اس کی خبر بھی فعل مضارع ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس کی خبر جو ہوتی ہے فعل مضارع ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے، جیسے عصا زید یقوم۔ اور یہ بھی پھر جائز ہے کہ ان کے اسما کو، ان کی خبروں کو ان کے اسما پر مقدم کر دیا جائے، اور کبھی بغیر ان کے بھی آتی ہے۔ تو اس کے اندر کتنی چیزیں بیان کی گئیں دیکھ سکتے ہیں، تو 3 بھی ہو جائیں گے، 4 بھی ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو ہے ایک فعل استعمال ہونے کے اس کی گردان کیا آتی ہے، ماضی کا اثر آ سکتی ہے، فعل جامد ہے، ماضی استعمال ہو، ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ اس کی خبر جو ہوتی ہے فعل مضارع ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہوگا کہ ان کے اسما کو، ان کی خبروں کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے، اور چوتھی ہو گئی کہ ان محذوف، صحیح ہے۔ اب دوسرا جو تھا وَالثَّانِي لِلْحُصُولِ، اور دوسرا جو آتا ہے وہ حصول کے لیے آتا ہے، یعنی قریب خبر کا جو حصول ہے وہ قریب ہو چکا ہے، صحیح ہے نہیں، خبر کے حصول کو قریب کرنے کے لیے، جس کے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، آثار ظاہر ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ قاعدہ کا۔
اب کہتے ہیں کہ قادہ کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر وَالثَّانِي لِلْحُصُولِ وَهُوَ قادہ، اور دوسرا حصول کے لیے آتا ہے اور وہ قادہ ہے. وَخَبْرُ مُضَارِعٌ دُونَ عَن، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مضارع ہوتی ہے ان کے بغیر. جیسے قادہ زید یقوم، صحیح ہے نہیں، قریب ہے بالکل کہ زید کھڑا ہو، صحیح ہے نہیں، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اور ایک مثال دیے قاد الفقر قادہ زید یقوم، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو. اور قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیری محتاجی کفر ہونے کے قریب ہو گئی، محتاجی کفر ہونے کے قریب ہو گئی. اسی طرح یہاں پر یوں بھی کہیں گے کہ زید جو ہے کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا، زید کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا، حصول قریب ہو جائے. تو یہاں ترجمہ یوں کر لیں گے وَالثَّانِي الْحُصُولُ وَقَادَ وَخَبْرٌ مُضَارِعٌ دُونَ عَن، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مضارع ہوتی ہے ان کے بغیر، جیسے قادہ زید یقوم. وَقَدْ تَدْخُلُ ان، تقریباً سب میں ایک ہی چیز ہے لیکن کبھی اس پر ان بھی داخل ہو جاتا ہے. ہاں لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کا جو ہے اصل استعمال قادہ کا یہ ہے بغیر ان کے استعمال ہونا. اصل عصا کا جو استعمال ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہونا، لیکن کبھی بغیر ان کے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اصل قادہ کا استعمال بغیر ان کے ہے لیکن کبھی ان بھی استعمال ہو جاتا ہے. وقت تدخل ان، اور کبھی ان بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے قادہ زید یقوم، جب ان داخل ہوگا تو یہ منصوب ہو جائے گا. ترکیب وہی ہوگی جو اوپر بیان کی اس کی. اب تیسرا ہوا وَالثَّالِثُ لِلْأَخْذِ وَالشُّرُوعِ فِي الْفِعْلِ، اور تیسرا جو آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ خبر کا حصول شروع ہو چکا ہے، فعل کے حصول اور لینے کو بیان کرنے کے لیے، شروع کرنے اور لینے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تیسرا جو ہے وہ فعل کے لینے اور شروع کرنے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وہ کون ہے؟ اس کے اندر 4 افعال ہیں. اگرچہ آپ دیکھیں گے تو اور بھی ہیں اس کے اندر، جیسے یہاں پر آپ کے سامنے قربا، اوشکا، تفقا اور جعلا دیے ہیں، اور اخذا بھی یہاں پر دیا ہے، اور یہاں پر 4 دیے ہیں، صحیح ہے نہیں. اور بعض جگہ میں ایک اور بڑھا دیا ہے قربا، تفقا، جعلا، قربا، اخذا، اور ایک جگہ دیا ہے قربا، اوشکا، تفقا، جعلا، اخذا. تو یہاں جعلا ہے، تفقا ہے، قربا، اخذا ہے، اور اوشکا نہیں ہے. یہاں پر اوشکا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں وہ اوشکا جو ہے وہ استعمال اس کا عصا کی طرح ہے، وہ آگے آ رہا ہے لگ میں، لیکن ہے اسی میں ہی. تو فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ لِلْأَخْذِ وَالشُّرُوعِ فِي الْفِعْلِ، اور یہ کیا اصلی آتا ہے فعل کے شروع کرنے اور لینے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وَهُوَ تَفِقَ وَجَعَلَ وَقَرَبَ وَأَخَذَ وَاسْتِعْمَالُهُ مِثْلُ قَادَ، اور اس کا استعمال قادہ کی طرح ہے. قادہ کی طرح استعمال ہے. کیسے؟ قادہ کی خبر بغیر ان کے ہوتی ہے، ایسی اس کی خبر بھی کیا ہوگی؟ بغیر ان کے ہوگی. جیسے تفقا زید یکتب، تفقا یکتب، تو اب یہاں پر جب ایسا ترجمہ کریں گے تو یہاں پر کریں گے کہ زید لکھنے لگا. جعل زید یکتب، زید لکھنے لگا. اخذ زید یقرأ، زید نے پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ ترجمہ کیا کرنا ہمیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا تھا؟ خبر کے فعل کے شروع کرنے اور لینے کو بیان کرنے کو ہوتا ہے، تو خبر کا حصول شروع ہو چکا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اس طرح سے ترجمہ کریں گے اس کے اندر. تو وہ تفقا و جعلا و قربا و اخذا و استعمال و مثل قادہ، اور اس کا استعمال قادہ کی طرح، جیسے تفقا زید یکتب، زید نے لکھنا شروع کر دیا. و اوشکا و استعمال و مثل عصا، اور کیا ہے؟ اوشکا اسرع کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کا عطف کس پر ہے؟ تفقا پر ہی ہے. تو یہ قسم ثالث میں سے ہی ہے، اور یہ اس کا استعمال عصا کی طرح، عصا اور قادہ کی طرح. تو یہ اب کہتے ہیں وہ اوشکا و استعمال و مثل عصا و قادہ، عصا اور قادہ کی طرح ہے. عصا اور قادہ کی طرح ہے. 2 صورتیں رکھتے ہیں. کبھی یہ عصا کی طرح استعمال ہوتا ہے دونوں صورتوں میں، یعنی اس کے خبر کا تقاضا کرتا ہے، جیسے اوشکا زید یجیء، زید نے آنا
آنے لگا، صحیح ہے نہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے اس سے بے نیاز ہوا کرتا ہے. کس سے؟ خبر سے بے نیاز ہوتا ہے. جیسے کہ عصا جو ہے خبر سے بے نیاز ہو جاتا ہے جب اس کو مقدم کر دیں تو وہ ہو جائے گا اوشک ان یجیء زید. اب مقدم کر دیں گے تو فعل فاعل پہ پورا ہو جائے گا. تو عصا کی طرح ہے کہ خبر کا کیا ہے؟ طلب کرنے میں اور خبر سے بے نیاز ہونے میں. اور قادہ کی کبھی قادہ کی طرح استعمال ہوتا ہے کہ اسم و خبر کا تقاضا کرنے میں، اور کیا ہوتا ہے، اور کبھی بغیر ان کے استعمال ہوتا ہے. تو عصا جو ہے یہ کس کی طرح ہو گیا؟ اوشک عصا اور قادہ کی طرح. عصا جو ہوتا ہے وہ کبھی خبر کے ساتھ آتا ہے، کبھی خبر سے بے نیاز ہوتا ہے. تو ایسے یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کو مقدم کر دیں گے تو فعل فاعل بن جائے گا. اور یہ قادہ کی طرح ہے، قادہ کی طرح استعمال ہوتا ہے کہ اسم و خبر کا تقاضا کرنے میں اور خبر اس کی بغیر ان کے ہوتی ہے. اس اعتبار سے تو 4-5 چیزیں ہو گئی. کتنی ہو گئی اس کے اندر؟ تو اب دوسرا والے کے اندر ہم نے بیان کیا کہ خبر کے حصول کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے قاعدہ کا استعمال ہوتا تھا، وہ بغیر ان کے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کے ساتھ، لیکن اصل استعمال اس کا بغیر ان کے ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ تیسرا والا جو ہے وہ فعل کے شروع کرنے اور لینے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے اندر 4 الفاظ یہاں پر ذکر کیے گئے: جعل، تفقہ، اخذا، اوشکا. ان کا استعمال قاعدہ کی طرح ہے، اور اوشکا جو ہے اس کا استعمال دونوں کی طرح ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب آ جائیے فعل تعجب کا بیان. فصل فعل تعجب تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ اس کے اندر 2 فعل ہوا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل تعجب میں ما افعلہ، دوسرا افعل بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو بیان کریں گے تو اس کے اندر 2 فعل بیان کریں گے فعل تعجب کے. فعل تعجب ما وضع لانشاء طلب. فعل تعجب وہ ہیں جو وضع کیے گئے انشاء کو طلب کرنے کے لیے، جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے جاتے ہیں. یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو فعل تعجب کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اور یعنی ان کے صیغے کی طرف نظر کرتے ہوئے. صحیح ہے نہیں؟ آپ کوئی ایسا لفظ نہیں لا سکتے جس سے آپ یہ تعجب پر دلالت کریں. لہذا ایسے لفظ سے اعتراض ہوگا. جیسے ہم کہ عجب تو، اس کو فعل تعجب نہیں کہہ سکتے. انا متعجب، اسے فعل تعجب نہیں کہہ سکتے. خود اپنی وضع کے اعتبار سے جس پر دلالت کریں، کیونکہ یہ الفاظ کہوں گے انا متعجب، یہ الفاظ اخباریہ ہیں. اور انشاء کس کیوں کہتے ہیں؟ انشاء کہتے ہیں اثبات ما لم یکن قبل ذلک. انشاء کہتے ہیں اس چیز کو ثابت کرنا جو پہلے موجود نہ ہو. تو فعل تعجب ما وضع لانشاء طلب، فعل تعجب وہ ہے جو انشاء طلب کے لیے، تعجب کے انشاء کے لیے وضع کیے گئے، انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے. وَلَهُ صِيغَتان، اور اس کے کتنے ہیں؟ 2 صیغے آتے ہیں. ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن. ما احسن زیدن، زید کو کس چیز نے حسین بنا دیا. صحیح ہے نہیں؟ زید کیا ہی حسین ہے، بلکہ یوں کریں گے ہم کہ زید کیا ہی حسین ہے، زید کیا ہی حسین ہے. ما احسن زیدن. صحیح ہے نہیں؟ اب اس کے اندر دیکھیں آپ، دوسرا ہے وفی احسنا ضمیر وہو فاعل. احسنا کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ اس کا فاعل ہوا کرتا ہے. یعنی ہم اس کی جب ترکیب کریں گے تو یوں کریں گے کہ ما جو ہوتا ہے شروع میں، ما احسن زیدن، ما بمانے ایو شیء مبتدا بن جائے گا، اور احسنا فعل ہوگا، ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گی اس کا، اور زیدن اس کا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر خبر ہو جائے گا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اسمیہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ما کیا ہے، مبتدا بن رہا ہے. اور انشائیہ اس لیے ہوگا کہ تعجب ہے، اور تعجب جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے. صحیح ہے؟ یہ احسنہ کے اندر وہ ما کی طرف لوٹائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ تو وہ ضمیر ما فاعل ہوگی جو ما کی طرف لوٹے گی. ما سے مراد ایو شیء ہے.
وفی احسنہ ضمیر و فاعل و احسنہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس کا فاعل ہوتی ہے، تو یہ ہو گیا ایک صیغہ. وہ دوسرا ہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن. اب اس کا ترجمہ ہو زید کیا ہی حسین ہے. پہلے کا ترجمہ کرتے تھے زید کیا ہی حسین ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں گے زید کیا ہی حسین ہے. اب لیکن تھوڑا سا فرق ہو جائے گا اس کے اندر کہ احسن جو ہے یہ صیغہ فعل امر ہوگا، اور اس کے اندر لیکن ماضی کے معنی میں. احسن صیغہ امر بمانے ماضی، اور بزیدن میں جو با ہے یہ زائدہ ہو جائے گا. احسن بزیدن تو با یہ زائدہ کہلائے گا، اور زید جو ہوگا لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع، اس کا فاعل بنے گا کس کا؟ احسن کا. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ احسن جو ہے صیغہ امر ہے بمانے ماضی، اور با زائدہ بزیدن میں، اور زیدن مجرور لفظاً لیکن محلاً مرفوع احسنہ کا فاعل. احسن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا. وافعل بھی جیسے احسن بزیدن. اب اتنی چیزیں انہوں نے ان کے اندر بیان کر دی کہ دو صیغے آتے ہیں، افعلہ ما احسنہ اور دوسرا احسن بھی. اب یہاں پر اس کی ترکیب بیان کر دی. اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں تفضیل، جس طرح اس میں تفضیل کے بنانے کے جو شرائط ہوا کرتے ہیں وہ بھی اس کے بنانے کے شرائط ہیں. کہ اس میں تفضیل جو ثلاثی مجرد میں بناتے ہیں تو اس کے لیے شرطی تھی کہ وہ لون و عیب سے نہ ہوتا ہوں. ایسے نہیں بنائیں گے جو اس میں لون و عیب کے معنی پائے جاتے ہیں. ایسے اس کے اندر بھی وہ شرط رہے گی کہ اس کے اندر لون و عیب کے معنی پائے جاتے ہوں، اس سے ہم اس میں یہ افعال تعجب نہیں بنا سکتے. صحیح ہے نہیں؟ اور جہاں پر اس میں تفضیل نہیں بنتا تھا رباعی مجرد وغیرہ میں، تو ان کے اندر کیا کرتے تھے، ہم اس سے پہلے مصدر منصوب سے پہلے اشدو یا کیا لاتے تھے، اکثر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے. ایسے ان میں بھی کیا کریں گے، اس طرح کا استعمال کریں گے. تو اس میں تفضیل میں جس طرح سے ثلاثی مزید فی کے اندر اشدو یا اعظم یا اکبر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، ایسے اس کے اندر بھی استعمال کریں گے. وہی بیان فرما رہے ہیں ولا یبنیان الا مما یبنا منه افعال التفضیل. اور یہ نہیں بنائے جاتے الا مگر مما اس سے جس سے افعال التفضیل بنایا جاتا ہے. اور افعال التفضیل کس سے بنایا جاتا ہے؟ یعنی یہ بنانا صحیح نہیں ہوتا ہے جس سے اس میں تفضیل کا بنانا صحیح ہوتا ہے، اس طور پر کہ مشابہت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے تاکید اور مبالغے کے اعتبار سے اس میں کیا رکھتے ہیں، اس میں تفضیل سے مشابہت رکھتے ہیں. اور فعل تعجب جو ہے اس ثلاثی مجرد سے نہیں بنایا جائے گا جس میں لون و عیب کا معنی پایا جاتا ہو. صحیح ہے نہیں؟ جس سے اس میں تفضیل بھی اسی سے نہیں بنایا جاتا اس میں لون و عیب کا معنی پایا جاتا ہے، ایسے ہی فعل تعجب بھی نہیں بنایا جائے گا اس سے اس میں لون و عیب کا معنی پایا جاتا ہوں، کیونکہ یہ کیا ہے، اس میں تفضیل سے مشابہت رکھتے ہیں تاکید اور مبالغے پر دلالت کرنے کے اعتبار سے. اب کہتے ہیں کہ ولا یبنیان الا مما یبنا من افعال التفضیل، اور یہ نہیں بنائے جائیں گے مگر اس سے جس سے اسی سے بنائے جائیں گے جس سے اس میں تفضیل بنایا جاتا ہے. اور جو اس میں تفضیل کس سے بنایا جاتا ہے، جس میں لون و عیب کا معنی نہ ہو. وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ، اور ممتنع میں جو ہے وسیلہ بنایا جائے گا. ممتنع میں یعنی اس فعل میں جس میں فعل تعجب کا بنانا ممتنع ہے. فعل تعجب کا بنانا ممتنع کس میں، یعنی رباعی مجرد، رباعی ثلاثی مزید فی یا ثلاثی مجرد وغیرہ. صحیح ہے نہیں؟ جس طرح کہ اس میں تفضیل کا بنانا ممتنع ہوتا ہے کس میں، اپنے الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں تفضیل کے افعالو کے آپ بنا سکتے ہیں رباعی مجرد. کم کرنا پڑیں گے یا زیادہ کرنا پڑیں گے؟ زیادہ ہی کرنا پڑیں گے. تو اپنے الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے افعالو سے رباعی مجرد نہیں بنا سکتے. صحیح بنا؟ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ممتنع میں، یعنی ممتنع سے مطلب کیا سمجھنا آپ کو، یعنی جس میں آپ اس میں تفضیل کے اوپر وزن پر نہیں بنا سکتے، تو اس میں اگر آپ کو فعل تعجب کے صیغے بنانے ہوں تو اس میں اسی طریقے سے طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں آپ نے اس میں تفضیل میں طریقہ اختیار کیا. اور جس میں اس میں تفضیل میں آپ نے طریقہ کیا اختیار کیا تھا کہ اشد ایسی. وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا فِي الْأَوَّلِ وَأَشْدِدْ بِاسْتِخْرَاجِ فِي الثَّانِي. اور ممتنع میں جو ہے وسیلہ بنایا جائے گا پہلی والی مثال میں ما شد استخراجن جیسی مثالوں کے ذریعے سے،
اور دوسرے والے میں اشدد بے استخراج ہی کے ذریعے. صحیح ہے نہیں؟ اشدد افعیل ہو جائے گا اور اشدہ استخراج. صحیح ہے نہیں؟ تو ممتنع والی صورتوں میں جو ہے پہلی ممتنع مثالوں میں، ممتنع چیزوں میں جو ہے پہلی والی صورت میں معاشدہ استخراجن جیسی مثالوں کو وسیلہ بنایا جائے، اور دوسری والی میں یعنی افعل وہی والے میں اس میں کیا ہے اشدد باستخراجی کو سے مدد حاصل کی جائے، وسیلہ بنایا جائے، پہنچا جائے، یتوسل پہنچا جائے. کما عرفتہ فی اسم تفضیل، جیسے کہ آپ نے کیا پہچان لیا؟ اسم تفضیل میں پہچانا. صحیح ہے نہیں؟ ولا یجوز التصرف فیہما، اور اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. کن میں؟ ان میں جو ہے تصرف کرنا جائز نہیں، یعنی فعل تعجب میں تصرف کرنا جائز نہیں. فعل تعجب میں کیا تھا؟ تصرف نہیں کر سکتے. مثلا تعجب میں تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے تھا احسنا زیدن تھا نا، ما احسنا زیدن تھا. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے ما زیدن احسنا کر دیں. صحیح ہے نہیں؟ ایسے بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ایسے کر سکتے ولا بے زیدن احسن. مثال مار کر دیکھیں. آپ نے پہلی مثال تھی ما احسنا زیدن، اور دوسری تھی احسن. تو کیا کرتے؟ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. تصرف کا مطلب تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے. آپ یوں کر دیں کہ اس کو پہلے کر دیں، اس کو مؤخر کر دیں، اس کو پہلے لے آئیں، اس کو بعد میں کر دیں. ایسے نہیں کر سکتے. ولا یجوز التصرف فیہما، اور ان دونوں میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. بے تقدیم ولا تاخیر، نہ ہی تقدیم کر سکتے ہیں نہ ہی تاخیر کے ذریعے. ولا فصل، اور نہیں فصل کر سکتے ہیں. فصل کیسے کر دیں کہ آپ درمیان میں جو ہے ظروف لے کر کے آ جائیں. مثلا آپ یہ کہہ دیں ما احسن اليوم زید. صحیح ہے نہیں؟ آپ یہاں پر یوں بھی نہیں کہہ سکتے ما احسن اليوم زیدن. آپ نے فصل کر دیا کس کے ذریعے؟ یوم کے ذریعے. تو یوں بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بعض لوگوں نے کہا ہے، مازنی وغیرہ نے فصل کو جائز قرار دیا ظرف کے ذریعے. الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ. ظرف کو بہت ساروں نے جائز قرار دیا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی مازنی وغیرہ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ آپ فصل کر سکتے ہیں جب آپ کس لیے آئیں؟ ظرف لے کر کے آ جائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ تو حاصل کلام اس پہ نکلا کہ ولا یجوز التصرف فیما، اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے. بے تقدیم ولا تاخیر ولا فصل. والمازنی اجاز الفصل، اور مازنی نے فصل کو جائز قرار دیا ہے ظرف کے ذریعے، جیسے ما احسن اليوم زیدن، آج زید کیا ہی حسین ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اس کی ترکیبیں تو بتا دیں آپ کو. چلیں یہ دو بیان ہو گئے ہمارے سامنے، افعال مقاربہ اور افعال تعجب. افعال تعجب کا ایک بار پس منظر پیش کر لیں ذرا. افعال تعجب کے دو صیغے ہیں جو انشاء طلب تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں. اس کے لیے کوئی دوسرا مخصوص صیغہ نہیں لا سکتے، جو اپنے صیغے ہیں وہی استعمال کرنے ہوں گے. اس کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی. اب پہلی والی جو ہے افعلہ ما احسن زیدن میں ما جو ہوگا مبتدا بن جائے گا، احسن فعل ہوا فاعل، زیدن مفعول، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور دوسرا ہوگا افعل بھی، تو کہیں گے احسن بزیدن، زید کیا ہی حسین ہے. احسن فعل امر بمعنی ماضی، اور باہر پہ جار، زیدن مجرور لفظاً لیکن محلاً مرفوع، احسنہ کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. پھر ان کے بنانے کا جو طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو اس کی وہی شرطیں ہیں جو اس میں تفضیل کے اندر تھیں. اس میں تفضیل کے اندر کیا تھی کہ وہ لون عیب سے نہ آتا ہو، تو یہ بھی جو ہے افعال تعجب بھی انہی سے بنائے جائیں گے جو لون عیب سے نہ آتے ہو. اگر ممتنع والی میں جہاں نہیں بنا سکتے تھے اور جہاں رباعی مجرد وغیرہ میں آپ کیسے بنائیں گے، تو وہی طریقہ استعمال کریں گے جو اس میں تفضیل کے اندر اپنے استعمال کیا کہ مصدر منصوب سے پہلے اشدو یا لے کر آتے تھے. ایسے ہی یہاں پر بھی کیا کریں گے، پہلی والی مثال میں اشدہ کا استعمال کریں گے اور دوسری والی میں اشدد بے استخراجی کا استعمال کریں گے. صحیح ہے. پھر تیسری چیز بیان کی اس کے اندر تقدیم و تاخیر، فصل بھی نہیں کر سکتے ان کے درمیان، لیکن مازنی فرماتے ہیں کہ اگر ظرف ہو تو ظرف کے ذریعے سے فصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.